بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کی اس اسپیشل ویب سیریز میں آج شرائط سیام یعنی روزے کے شرائط پر گفتگو رہے گی. شرائط شرط کی جمع ہے. شرط وہ فرض ہوتا ہے جو کسی عمل کے شروع ہونے سے پہلے جس کی تکمیل کرنا ضروری ہوتا ہے. تو روزے کے چند شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط اسلام ہے، یعنی مسلمان پر روزہ فرض ہوگا اور جو کافر ہوگا اس پر فرض نہیں ہوگا، لیکن جب کافر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا تو اس پر روزہ فرض ہو جائے گا. اس کے بعد اگلی شرط ہے عقل، یعنی دیوانے پر اور جو شخص بے ہوش ہے اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہوگا. مان لیے اگر کوئی شخص رات میں فرض روزے کی نیت کر لیا تھا، سحری وغیرہ اس نے کر لی تھی، لیکن دن میں اگر اس پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور سارا دن یعنی سن رائز سے لے کے سن سیٹ تک سارا دن وہ بے ہوش ہی رہتا ہے اور کوئی ایک لمحہ بھی اس کو ہوش نہیں آتا ہے، تو اس کا وہ روزہ درست نہیں ہوگا. لیکن اگر مان لیجیے ایک آدھ گھنٹے کے لیے بیچ میں اس کو افاقہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کا روزہ درست ہو جائے گا. لیکن بے ہوشی کی قضا لازم ہوتی ہے. بے ہوشی میں کی عالم میں جو فرض روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضا کرنا لازم ہوتا ہے. لیکن جو شخص دیوانہ ہوتا ہے اس کو فرض روزوں کی قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، قضا لازم نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص دن بھر صرف سو کر ہی گزار دے، مان لیے روزہ تھا اور وہ دن بھر سوتا ہی رہا افطار کے وقت تک بھی، تو اس کا روزہ درست ہوگا، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے. اور اگلی شرط ہے تمیز، یعنی تمیز کہتے ہیں اچھی اور بری چیزوں میں فرق کر پانا. یعنی بعض چھوٹے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو فائدہ مند چیز اور بری چیز اور اچھی چیز اور فائدہ مند اور نقصان دہ چیز اور اچھی اور بری چیزوں میں فرق کرنے کی ان میں تمیز نہیں ہوتی، تو ایسے بچوں پر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی جو بچے بالغ نہیں ہوتے ہیں ان پر بھی روزہ فرض نہیں ہوتا ہے. لیکن جو بچے بالغ نہیں ہوئے ہیں لیکن ان میں روزہ رکھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، ان کے جسم میں اس کی قدرت ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں، تو والدین کو یہ چاہیے کہ ان بچوں کو روزہ رہنے کی ترغیب دلائیں. اور اگر وہ روزے کی طرف راغب نہ ہوں اور اگر ان کو مار کر روزے کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے تو ان کو مارنا بھی جائز ہے، ان کو والدین مار بھی سکتے ہیں. اگلی شرط ہے نیت، یعنی روزے کی نیت کرنا. اب نیت جو ہے دل کا ایک حال ہے. جیسے مان لیجیے آپ سحر میں اٹھتے ہیں، اگلے دن روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور سحری کرتے ہیں، تو یہی آپ کی نیت ہوگی، کیونکہ آپ کے دل میں وہ حالت تھی کہ آپ روزہ رکھنا چاہتے تھے، اگرچہ آپ نے زبان سے نہیں کہا. تو دل کی حالت کا نام ہے. اگر آپ زبان سے نہیں بھی کریں گے تو آپ کی نیت درست ہو جائے گی. اور جو فرض روزہ ہوتا ہے جیسے رمضان کا روزہ ہے یا مان لیجیے نذر کا روزہ، یعنی آپ نے یہ نیت کر لی تھی کہ فلاں میرا کام اگر بن جائے گا تو میں اتنے دن روزہ رکھوں گا، تو یہ روزہ اب آپ پر فرض ہو گیا ہے. تو رمضان کا روزہ ہو یا نذر کا روزہ یعنی منت کا روزہ ہو یا فرض روزے کی قضا ہو یا کفارہ ہو، تو یہ سارے فرض روزے ہیں. ان سب روزوں کی رات سے نیت کرنا ضروری ہے. آپ اگر دن سے اگر نیت کرنا چاہیں تو ان کی نیت درست نہیں ہوگی، رات سے ہی آپ کو نیت کرنا ہوگا. اور جو روزے نفل ہوتے ہیں، نفلی روزے ہیں، جیسے آپ عاشورے کا روزہ 10 محرم کا روزہ ہے یا یوم عرفات کا روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے یا ہر مہینہ 13 14 15 کا روزہ ہے، تو یہ سارے نفلی روزے ہیں. تو ان کی نیت آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر رات سے آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، 8 مان لیجیے 8 ذی الحجہ تھی اور اگلے دن روزہ رہنے کا آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن آپ فجر کے بعد سے آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو روزے کو توڑنے والی تھی. مثال کے طور پر آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا، آپ نے پانی بھی نہیں پیا، آپ نے اپنی اہلیہ سے جماع یعنی سیکشول انٹر کورس بھی نہیں کیا، تو اب آپ نے یہ سوچا کہ یہ ساری چیزیں میں نے نہیں کی ہے، 9 ذی الحجہ ہے، یوم عرفہ ہے، تو کیوں نہ میں روزہ رکھ لوں. تو آپ دن میں بھی نفل روزے کی نیت کر سکتے ہیں، اگرچہ زوال بھی گزر جائے. یعنی
زوال وہ وقت ہوتا ہے جب سورج بالکل آپ کے سر پر آ جاتا ہے. اگر وہ وقت بھی گزر جاتا ہے، تھوڑی دیر ہو گئی ہے زوال جا کر بھی، اور آپ روزہ کی نیت کرنا چاہتے ہیں نفلی روزے کی، تو آپ کی نیت درست ہوگی. اور ساتھ ساتھ نیت میں یہ تعین کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ کون سا روزہ رکھنا چاہتے ہیں. آپ نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، یا آپ رمضان کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، یا نظر کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں. یہ آپ ڈیسائیڈ کرنا، تعین کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ نیت میں عزم یعنی پختہ ارادہ بھی ہونا ضروری ہے. اگر آپ اگلے دن روزہ رکھوں یا نہ رکھوں اس پس و پیش میں ہیں تو آپ کی وہ نیت درست نہیں ہوگی. نیت میں آپ کے عزم یعنی پختہ ارادہ ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ حالت روزہ میں بھی اگر آپ پس و پیش میں نیت کے بارے میں پڑ جائیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگلی شرط ہے حیض و نفاس سے پاکی حاصل ہونا، یعنی حیض اور نفاس کا ختم ہو جانا. نفاس وہ مدت ہوتی ہے جس میں بچے کی پیدائش کے بعد خون آتے رہتا ہے، عورت کو جسم سے گندگیاں خارج ہوتے رہتی ہیں. اور حیض مینسٹریشن کو کہتے ہیں. یہ ہر ماہ ایک عورت کے عورت کے جسم سے خون جاری ہوتا ہے. تو ان دونوں کا ختم ہونا روزے کا رکھنے کے لیے ضروری ہے. اور جو فرض روزے ہوتے ہیں رمضان کے روزے، وہ یعنی حیض و نفاس کی حالت میں ان کو نہیں رکھنا چاہیے، اور یہ فرض روزے نہیں رکھنا چاہیے، لیکن بعد میں اس کی قضا کر لینا چاہیے. یعنی جتنے دن حیض اور نفاس آیا تھا اس کی بعد میں قضا کر لینا چاہیے رمضان کے روزوں کی. اور اگلی شرط ہے قدرت، یعنی اگر کوئی شخص اتنا زیادہ ضعیف ہے کہ وہ بھوکا ہی نہیں رہ سکتا ہے، تو وہ اس کی قدرت جا چکی ہے بھوکا رہنے کی، تو اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہوگا. اور اس کے کیا احکام ہوں گے آئندہ اس کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو سیریز میں آئے گا. اور ایک بات آپ کو بڑی اہم ہے بتلانے کی، وہ یہ ہے کہ مان لیجیے کسی کو روزہ رکھنے کی اہلیت نہیں تھی. مان لیجیے کہ کوئی شخص بیمار تھا، بہت زیادہ بیمار تھا، اور روزہ رکھنے کی اس میں قدرت ہی نہیں تھی، اور 12 بجے یا 1 بجے تک دن میں وہ بیماری سے اس کو افاقہ ہو گیا، بیماری اس کی چلے گئی. تو اب باقیہ دن رمضان کے دنوں میں اگر ایسا ہوتا ہے تو باقیہ دن یعنی 1 بجے سے لے کر سن سیٹ تک اس کو رمضان کے احترام میں بھوکا رہنا اور سارے مفطرات یعنی سارے روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچنا اس کے لیے واجب ہے، اس کو لازم ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص کافر تھا اور وہ رمضان میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، مان لیجیے صبح میں 11 بجے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، مسلمان ہو گیا، تو اب اس پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ اگلے دن یعنی 11 بجے سے لے کر اسی دن 11 بجے سے لے کر شام میں سن سیٹ تک رمضان کا احترام میں روزے کے سارے جو بھی ریکوائرمنٹس ہے وہ پورے کرے اور روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچے. اس کو امساک کہتے ہیں. اس طرح تعظیماً روزہ کی حالت کو اپنے اوپر طاری کر لینا، اس کو امساک کہا جاتا ہے. ایسے ہی اگر کوئی شخص مسافر تھا اور اب وہ اپنے گھر میں داخل ہو گیا، اپنے شہر میں داخل ہو گیا، اور دن کا وقت تھا، رمضان کا روزہ چل رہا تھا، تو اس کو بھی احتراماً حالت امساک اپنے اوپر طاری کر لینا چاہیے. اور اگر کوئی شخص دیوانہ تھا اور اس کی دیوانگی رمضان میں دن کے ٹائم پر ختم ہو گئی، زائل ہو گئی، تو اس کو بھی امساک اختیار کرنا چاہیے. اور کوئی لڑکا اگر دن میں بالغ ہو گیا رمضان کے دنوں میں، تو اب وہ بالغ ہو گیا تو اس پر روزے فرض ہو گئے، تو اس کو بھی باقی دن میں امساک اختیار کرنا چاہیے. ایسے ہی اگر کسی عورت کا حیض دن میں 11-12 بجے تک ختم ہو جاتا ہے تو اس کو باقی دن امساک اختیار کرنا چاہیے، روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچنا چاہیے.